صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا کہ اے محبوب تم فرما دو کہ اگر اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے، تو فرمایا پھر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور مضبوط ہو کے جڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کو بھی پانے کے لیے رسول اللہ کا درمیان میں ہونا بڑا ضروری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، دنیا میں ہر چیز جو اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی، ہماری ضرورت کی چیزیں، اللہ نے ہمیں کان عطا فرمائے سننے کے لیے، ہاتھ عطا فرمائے پکڑنے کے لیے، زبان عطا فرمائی بولنے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، مگر یہ سب کچھ آنکھ جو ہے اس کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت بنایا کہ اس آنکھ سے اگر کوئی کسی مسلمان کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی اسی آنکھ سے اپنے ماں باپ کو محبت اور پیار اور شفقت کی نظر سے دیکھے تو رسول اللہ نے فرمایا مقبول حج کا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ اور یہی آنکھ ہے جو کعبۃ اللہ کی سعادت ملے وہاں جا کے بندہ کعبۃ اللہ کو دیکھے اور دیکھ کر جو دعا مانگے، اس آنکھ کی نعمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مگر یہ تب تک ہے جب تک کہ آنکھ باقی ہے، سننا تب تک ہے جب تک کان باقی ہے، کام پکڑنا کسی چیز کو اٹھانا یہ تب تک ہے جب تک کہ ہاتھ باقی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو آنکھ چلے جائے، کان بہرے ہو جائیں، ہاتھ اللہ نہ کرے کٹ جائے، اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ مگر یہ سارا کچھ اس کے بغیر دنیا میں گزارا نہیں، مگر جب تک کہ یہ نعمت موجود ہے بندہ اس کی قدر نہیں کر پاتا۔ جب یہ چلے جاتی ہے پھر انسان قدر جانتا ہے، مگر یہ واپس لوٹ کے نہیں آتی۔ میرے دوستو، اگر آنکھ چلی جائے، کان کی بہنائی چلی جائے، سننا سماعت بند ہو جائے، ہاتھ کٹ جائے، پاؤں کٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، بندے کا گزارا ہے کیونکہ وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ مگر یاد رکھے رسول اللہ کی محبت کے بغیر بندے کا گزارا نہیں۔ اتنا ضروری ہاتھ اور کان اور آنکھ نہیں جتنا ضروری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے، پیار ہے۔ اس لیے ہم نے موضوع کا جو صبح پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت رکھو گے تو میں تمہیں اپنا دوست بناؤں گا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی میرے پاس کپڑے برانڈڈ نہیں، میں جناب بڑی سادہ جوتا پہنتا ہوں، میرے دوستوں میں بیٹھنا ہوتا ہے تو مجھے پریشان کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرو، تیرے پاس تو جوتا موجود ہے، ادھر بھی توجہ کر کے دیکھو جن کے پاؤں سلامت نہیں، جن کا ہاتھ باقی نہیں، جن کے چہرے کا رنگ کچھ اس طرح ہے کہ وہ جیسا بھی لباس پہن لیں لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر اللہ نے تیرا چہرہ صاف رکھا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ جوانی ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے اندر اتنا مہنگا لباس پہنتے کہ 600 درہم اس دور میں ایک پیسے تھے، ہزاروں کی تعداد میں، تو سب سے مہنگا لباس حضرت مصعب بن عمیر پہنتے ہیں۔ خوشبو اتنی اچھی کہ جس گلی سے گزرے خوشبو اس گلی سے آتی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن رسول اللہ کی واعظ و نصیحت میں بیٹھ گئے۔ جب رسول اللہ کی لبِ مبارک سے میٹھی بولیاں سنی تو کانوں میں رس کر گئی، تو حضرت مصعب بن عمیر فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جس وقت یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا گیا۔ والدین پہلے دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، سگے چاچا نے پرورش کی تھی، لباس لے کے دیا تھا، لباس تک چھین لیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینڈے کی بکرے کی کھال پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کا چہرہ دیکھ کے لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کی یاد آ جایا کرتی تھی۔ بعض تاریخ دانوں نے لکھا کہ ہم شکل رسول تھے، حضور کا کلمہ پڑھنے کے بعد ان کے چہرے میں روشنی آ گئی تھی، اور ان کی آنکھوں میں ایک ایسی خوبصورت روشنی تھی جسے دیکھ کر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ دیکھنے کی پیاس بجھا لیا کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جب حضور سے محبت ہوئی تو حضور کی محبت کے اندر آپ نے ہر چیز چھوڑ دی۔ بڑے رشتہ داروں نے کہا کلمہ چھوڑ دے گا تجھے فلاں دیا جائے گا، فلاں دیا جائے گا۔ آپ نے کہا میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، دنیا جاتی ہے تو چلی جائے، میں اپنے رب رسول سے تعلق جو جوڑ لیا ہے، اب چاہے میں بھوکا رہوں، چاہے تن پہ لباس نہ رہے، اور چاہے ننگے پاؤں مجھے رہنا پڑے، میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ایمان سمجھتا ہوں، اس لیے میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداری کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مجھے ہر چیز چھوڑنا منظور ہے، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ گویا کہ آپ نے اپنی زبان میں یہ بات کہی کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، میں رسول اللہ کا غلام زندہ جب تک ہوں تب تک بھی ہوں، قیامت میں بھی حضور کے غلاموں میں شامل ہوں۔ اور آج اگر ہم نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے حضور کی اتباع کر لی، فرما برداری کر لی، تو اس پر بھی اسی شخص نے بڑا کمال جملہ کہا کہ کہنے لگے یا رسول اللہ بروز حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا۔ حضور میں بعض لوگوں کو بتاتا ہوں میں رسول اللہ کا غلام، میں آداب بنا کے لوگ مجھے پوچھتے ہیں بھائی تو نظر جھکا کے چلتا، میں کہتا میرے نبی کی سنت ہے۔ میں اگر کسی سے چلتے ہوئے اپنی نگاہ سے گناہ نہیں کرتا، لوگ کہتے بھائی چڑھتی جوانی تیرے اوپر بھی تو پھر بھی گناہ نہیں کر پاتا، کیوں کس طرح بچ جاتا ہے؟ تو ہم اسے جواب دیتے ہیں ہمارے سینے میں مصطفیٰ کی محبت ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسی میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ ہم نے جب سے رسول اللہ کا نام لیا ہے اللہ نے زبان بھی پاک فرما دی ہے، آنکھیں بھی پاک فرما دی ہیں۔ یا رسول اللہ ہم آپ کی محبت کا دم بڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں حضور ہم آپ کے ہیں، تو شاعر کہتا ہے بروز حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ جو ہم آج آپ کی محبت میں سب کچھ چھوڑ رہے ہیں، جو آج آپ کی محبت میں ہم دنیا کی رنگینی چھوڑ چکے ہیں، سارا کچھ جیسے حضرت مصعب بن عمیر نے چھوڑا، یا رسول اللہ اب اس کی لاج یہ ہے قیامت کے دن اپنے دامن میں چھپانا۔ جو لوگ ہمیں کہتے تھے تو حضور کی محبت میں چلا ہو گیا ہے، تو حضور کی محبت میں شیدائی ہو چکا ہے، یا اللہ اس دن جس دن قیامت کا دن ہوگا لوگ سہارے ڈھونڈ رہے ہوں گے، یا رسول اللہ اس دن ہمیں اپنا سہارا عطا فرما کے انہیں بتا دینا اگر رسول اللہ سے سچی محبت کی جائے تو پھر رب بھی بندے سے پیار کرتا ہے اور اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ مینڈے کا لباس پہن کے، نوجوانوں خوبصورت چہرہ، رسول اللہ کے ہم شکل، اور لباس اتنا خوبصورت خوشبودار، اور خوشبو سب سے مہنگی، اور مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں تو لوگ خوشبو سے کہتے ہیں مصعب بن عمیر گزر گیا۔ بگ حضور کی محبت کا یہ عالم ہے، جب رسول اللہ سے پیار ہوا، رب سے محبت ہو گئی، حضور کی فرما برداری میں ہر چیز چھوڑ دی۔ زمانے نے کہا یہ چھوڑ دے یہ ملے گا، آپ نے ہر چیز کو رد کر دیا مگر اپنے محبوب کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے یہ بھی منظر دیکھا، حضور تشریف فرمائے، ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا مویش 1,24,000 کے قریب، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سے بیان کرتے ہوئے ہمیں فرمایا انظر الی ھذا الرجل، اے میرے صحابہ پیچھے مڑ کے ذرا اس نوجوان کی طرف تو دیکھو۔ فاروق اعظم کہتے ہیں بیان کرتے ہوئے جب حضور نے کہا انظر الی ھذا الرجل، ہم نے مڑ کے دیکھا کہ حضور کہہ رہے ہیں پیچھے مڑ کے دیکھو اس نوجوان کی طرف۔ ہم جب مڑ کے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الذی نور اللہ قلبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ بندہ ہے اس کو میں نے دیکھا ہے بچپن میں ایک خوشبودار لباس پہنتا، مہنگا لباس پہنتا، مگر آج یہ مینڈے کی لباس پہن کر، کھال پہن کر اپنے بدن کے اوپر اگر چل پھر رہا ہے تو یہ میری محبت اور میرے رب کی محبت کی وجہ سے ہے، مگر یہ پہن کے سارا کچھ بھی صبر کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے الذی نور اللہ قلبہ،
اللہ، یہ وہ نوجوان ہے جس کے سینے کو اللہ نے اپنے نور سے بھر دیا ہے۔ میرے دوستو، اپنے نبی علیہ السلام کی محبت اپنے اوپر لازم کرے۔ پھر وقت آیا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا، آپ شہید ہوئے۔ جب شہید ہوئے تو وہ شخص جو اتنا مہنگا لباس پہنتے، آج حالت یہ ہے کہ آج اس شخص کے بدن پہ کفن دینے کا کپڑا باقی نہیں رہا۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، کفن اتنا چھوٹا ہے، پاؤں کی طرف کرے تو سر ننگا، چہرہ ننگا ہو جاتا ہے، چہرے کی طرف کرے تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ نوجوانوں، آج طرح طرح کے والدین سے گلے شکوے کرنے والوں، ذرا توجہ کرو۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے استاد فرماتے تھے اگر زندگی میں کوئی رسول اللہ سے شکوہ کرتا کہ ہمیں اسلام نے دیا کیا ہے، اپنا جو کچھ تھا وہ بھی لٹ گیا اسلام کی وجہ سے، اگر کوئی شکوہ کرتا تو مصعب بن عمیر کر سکتے تھے، مگر انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ وہ اپنے محبوب کی محبت کو اپنی ایمان سمجھتے تھے، اور حضور کی محبت کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کا بتایا گیا، حضور مصعب بن عمیر کے کفن دیتے ہیں تو قد لمبا ہے، اگر نیچے کی طرف پاؤں کی طرف کریں تو چہرہ ننگا، چہرے کی طرف کریں تو پاؤں ننگے، حضور کیا کرے؟ حضور نے فرمایا میرے مصعب کا چہرہ چھپا دو اور پاؤں میں گھاس ڈال دو۔ یارو، اپنے نبی کی محبت میں اس شخص نے آخری وقت یہ حالت ہے کہ کفن میں پورا نہیں، پر شکوہ کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مصعب جنت کی سیر کر رہا ہے، یہ جنت میں سیر کر رہا ہے، کیونکہ اس کو اس آیت کا حصہ مل چکا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اس نے اپنے نبی علیہ السلام کی فرما برداری کر کے رب کو اتنا خوش کیا ہے، رب نے اسے اپنا دوست بھی بنا لی ہے اور جنت کے اندر خوبصورت مکان بھی عطا فرما دیا ہے۔ میرے دوستو، اسی کو اقبال نے کچھ اس طرح کہا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ اقبال کہتے ہیں اگر حضور کی محبت نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں، ہر چیز فنا ہے۔ حضور معراج کی رات جب عرش پر چلے گئے تو ہر چیز وہاں پہ رک گئی، کیونکہ اعلیٰ حضرت کہنے لگے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، گھڑی کا سیل نکال دے گھڑی چلے گی؟ تو کائنات کی جان جس وقت رب کی ملاقات کے لیے چلے گئی تو دنیا کیسے چلے گی؟ تو کنڈی تو ہلتی رہے گی، پانی وہاں چلتا رہے گا، بستر گرم رہے گا، کیونکہ جہاں تھا وہاں باقی رہ گیا۔ جان نکل گئی جب حضور معراج سے واپس لائے، دوبارہ تشریف لا کے زمین پہ قدم رکھے، اللہ نے زمین کو پھر طاقت عطا فرما دی، پھر خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی۔ اقبال نے اسی کو پس منظر کو سامنے رکھتے کہا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یہ بڑی بات کہہ گئے اقبال، کہتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں حیات نہ ہو تو توحید کا پیغام بھی رک جائے، کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ رب ایک ہے، اور ہم نے مان لیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے۔ تو کہنے لگے بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہتے ہیں اگر حضور کی ذات کو کائنات سے نکال دیا جائے تو یہ ساری کائنات مردہ دل ہے، جس طرح نبض چلنا بند ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں بندہ دنیا سے چلا گیا، اسی طرح اگر رسول اللہ کی محبت سینے سے نکل جائے وہ زندہ چلتا پھرتا بندہ بھی مردہ دل ہے، اور مردہ ہے اس کو اللہ کی رحمت سے کوئی حصہ باقی نہیں ملے گا۔ میرے دوستو، اپنے نبی کی محبت اپنا ایمان ہے، اس لیے اس کی قدر کرو۔ آج ہم خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ کائنات میں کوئی اپنا پیارا کسی کو دیتا ہے اور ہمیں دے دی، ہم اتنے بے قدرے تھوڑی نہ ہو جائیں گے کہ ہمیں حضور کی ذات مل گئی اور رسول اللہ کی نافرمانیاں کرتے پھریں۔ آؤ آج رسول اللہ کے دامن سے سمٹ کے پکڑ کے دامن کو عرض کرے یا رسول اللہ ہم آپ کے ہیں، حضور ہم آپ کے ہیں۔ جب آپ کے ہیں تو حضور ہمیں بدل دیجئے، دل نرم کر دیجئے، انداز بدل جائے، حضور ایسا ہو جاؤں کہ آپ کو پسند آ جائے، حضور ایسا ہو جاؤں میرا رب مجھے پسند کرنے لگے، میرا رب مجھے دوست رکھے، پیار کرے مجھ سے، یا رسول اللہ پہ رحمت فرما دے۔ آخری بات میرے دوستو، آج نوجوان کہتے ہیں جی ہم رمضان میں بڑے عبادت کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، مگر رمضان کے بعد پھر ہماری وہی حالت ہو جاتی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں پھر بھی نماز بعد میں نہیں پڑھنے کو دل چاہتا، وجہ کیا ہے؟ بتاؤں مسئلہ کیا ہے؟ یار اللہ کے ولی بھی تو عبادت کرتے ہیں،
ہماری دعاؤں کا اثر کیوں نہیں؟ ہماری عبادت کی وجہ سے ہم بدلے کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے ہم سچی توبہ سے دور ہیں۔ اللہ والے جب توبہ کرتے تو پہلے عزم کرتے کہ میں نے گناہ کیا، شرمندگی کرتے، بعد میں اس سے توبہ کرنے کے بعد عزم کرتے کہ آئندہ ہم دوبارہ یہ گناہ نہیں کریں گے، اور جب وہ نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں کو نور، قلب کو نور والا بنا دیا کرتا تھا، اور اس کی وجہ سے جب اللہ کا ولی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فضل فرما دیتا ہے۔ آج میں اور آپ بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آج دوسرا درس رمضان المبارک کا سن رکھے ہیں، روزہ رکھ کے آ کے۔ میرے دوستو، اپنے نبی کی محبت، حضرت مصعب بن عمیر کے اس واقعے سے ذرا تصور کرے کہ ہمیں ہمارے سینے میں حضور کی محبت کیا ایسی ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر تو جان بھی دے دی، سب کچھ دے دیا، میں اپنے نبی کے لیے کیا دین کو تھوڑا وقت نہیں دے سکتا؟ میں کیا قرآن کو، نماز کو، ذکر و فکر کو، ماں باپ کے ادب کو موقع نہیں دے سکتا؟ میں اپنی زندگی میں یہ اچھا عمل نہیں کر سکتا؟ کر سکتے ہیں۔ آؤ آج ہم بھی اگر واپس آ گئے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی رحمت کی طرف طلب کرے تو اللہ فرماتا ہے تو میری طرف اگر ایک ہاتھ بڑھے گا میری رحمت تیری طرف پورا گز بڑھ جائے گی، اور فرمایا اگر تو میری طرف چل کے آئے گا میری رحمت اپنی شایانشن دوڑ کے تجھے سمیٹے گی، اور جب وہ اپنے دامن میں تجھے لے لے گی تو وہ ٹھکانہ مدینہ تک پہنچا دے گی۔ ہماری منزل مدینہ ہے، سارے بولو ہماری منزل، ہماری منزل۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی محبت اپنے سینے میں جوڑ لینی چاہیے، اور اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نبی علیہ السلام کو راضی کر سکے، نمازوں میں غفلت کرنے والے دوستوں تک پہنچیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، اس کا ذہن بنائیں، یار تو آج نماز پڑھنے نہیں آیا، آئندہ نہیں اس طرح کرنا، پورا رمضان میرے ساتھ نماز پڑھنے جان۔ کریں گے کوشش جی؟ نوجوان بھی بولو یار، جو نہیں آیا نا مسجد میں آج جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، جو بھی ملاقات کا وقت ہے اس میں اس کو یار آج بڑا دکھ ہوا ہے تو فجر میں مسلے پہ نہیں نظر آئے، یار روزہ رکھا ہوا نماز۔ یہ ایسا مہینہ ہے، میں ماں باپ سے بھی عرض کروں گا بچوں کو جھڑکنا چھوڑیں، رمضان میں ویسے یہ نرم دل ہو چکے ہیں، ان کے دل بدل جائیں گے، تھوڑا تھوڑا ان کو اللہ کے ساتھ جوڑو، اپنے نبی کی محبت ان کے سینے میں ڈالو، وقت کی گنجائش نہیں باقی ورنہ پھر اس پہ کلام ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو حضور کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔